کراچی سے ایک اور 2.5 سالہ عبدل سمد نامی بچہ اغوا ہوا جسے پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے بازیاب کروایا۔ جانتے ہیں اسے کس نے اغوا کیا تھا، اس بچے کو کہاں لے کے جایا جا رہا تھا اور کیسے اس بچے کو بازیاب کروایا گیا۔ 2-3 دنوں تک وہ اس کو گھماتا رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس بچے کو میں اٹھاؤں گا تو 4 پیسے مجھے مل جائیں گے۔ سر انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ 2, 2.5, 3 سال کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، لیکن چلیں پولیس نے ایک اچھی بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچے کو بازیاب کروا لیا، ورنہ بچہ پھر پنجاب اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا۔ تو یہ سارا معاملہ تھا کیا؟ اچھا، یہ اس طرح ہوا تھا کہ ویسے جو مائنرز کے کیسز ہوتے ہیں ہم ویسے بھی پرویکٹیولی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جیسے ہی کیس رپورٹ ہوا تو ہم نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ موبلائز کی اور ایک میں نے 2-3 ٹیمز بنائی۔ ایک تو میں نے ٹیکنیکل ٹیم بنائی، دوسری وہ سرچ پارٹی بنائی، اور ساتھ ہی تیسری جو ہماری تھانے کی انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے ایس آئی او وغیرہ کی لیڈرشپ میں، وہ میں نے بنائی۔ تو ہمیں یہ رپورٹ ہوا کہ عبدل سمد نامی بندہ جو ہے وہ 2 سال کا بچہ گھر کے باہر سے کھیل رہا تھا تو وہاں سے غائب تھا۔ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا پھر ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ یہ وقوع ہے 25 تاریخ کا 26 کو ہمیں رپورٹ ہوا تھا، تو یہ سرچ کرتے ہوئے ہم نے بچہ بھی ریکور کر لیا ہے اور جو صدام نامی ملزم ہے اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صدام نامی ملزم جو ہے یہ کرتا کیا ہے، اور صدام نامی ملزم نے اس بچے کو اغوا کیوں کیا تھا؟ کیا یہ جہاں سے اس نے بچہ اغوا کیا کیا اس فیملی کو جانتا تھا، یا ویسے ہی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور عام طور پر اغوا کر کے لے گئے؟ صدام ایکچولی ڈرگ ایڈکٹ ہے اور لوڈنگ کا لوڈر ٹرک کا کام کرتا ہے۔ مزدوری ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر وہ سارا دن ویلا ہی رہتا ہے۔ تو اس دن ہوا یہ کہ کافی دنوں سے اس کو مزدوری نہیں ملی تھی، اور یہ اس بچے کی ماں کو جانتا تھا کیونکہ یہ پڑوس میں ہی رہتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ اس بچے کو میں اٹھاؤں گا تو کچھ 4 پیسے مجھے مل جائیں گے۔ تو اس دن یہ گھر کے باہر سے ہی کھیل رہا تھا، تو پھر اس کو دیکھا اور اٹھا کے لے گیا، اور 2-3 دنوں تک وہ اس کو گھماتا رہا ہے، کبھی سول ہاسپٹل، کبھی لیاری، کبھی کہاں۔ ابھی یہ اس کو بچے کو پنجاب لے جانے کی تیاری میں تھا، تو ہم نے بس اڈے سے اس کو پکڑ لیا اور ساتھ ہی بچہ بھی پھر ریکور کر لیا۔ اچھا، ملزم بچہ جب اغوا کیا تو اس کے بعد 3-4 روز تک کراچی کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا۔ پنجاب جانے کی غرض سے یہ کوئی بس اڈے ٹرمینل کی طرف گیا ہے، وہاں پولیس نے ٹریس کیا ہے؟ جی بالکل، یہ بیسیکلی اس کا گاؤں ہے کوئی ملتان سائڈ میں، تو وہ بس اڈے سے اس نے ٹکٹ بھی خریدا ہوا تھا اور یہ بچے کو وہاں پھر شفٹ کرنے کے چکروں میں تھا۔ تو مین وائل پھر ہماری سرچ پارٹی نے ان کو لوکیٹ کر لیا اور آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو اریسٹ کر کے بچہ ریکور کرا لیا۔ ٹھیک ہے، پولیس کو اطلاع کیسے ملی بچے کی؟ ظاہر سی بات ہے تصاویر وغیرہ وائرل ہوں گی یا پولیس کے پاس اپنی انفارمیشن ہوگی کہ بچہ لاپتہ ہوا ہے، تو بس اڈے سے کسی کی کال آئی یا پولیس نے خود جو ہے وہ مطلب یہ گرفتاری کیسے عمل میں آئے گی؟ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے کچھ سرچ ٹیم وغیرہ بھی نکالی ہوئی تھی مختلف بس اڈوں پہ اور ٹرین سٹیشنز پہ، اور ہر جگہ پہ ان کو اسٹیشن کیا ہوا تھا، اور ظاہر یہ پکچرز تو ہمارے پاس بچوں کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ملزم کے پاس نہ کوئی موبائل تھا اور نہ ہی اس نے کوئی گھر والوں سے رابطہ کیا تھا، تو یہ وہاں سے بچہ لے کے جا رہا تھا، وہ ویسے ہی مشکوک تھا، تو پولیس والوں نے اس کو اسپاٹ کر لیا اور پکڑ لیا۔ پھر پوچھا کہ یہ آپ کا بچہ ہے، تو وہ پھر ویسے ہی گھبرا گیا کہ نہیں یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، اور ویسے ان کو انٹروگیٹ کیا تو پھر بعد میں باڈی لینگویج کی وجہ سے پتہ چل گیا۔ آپ کے ملزم سے بات ہوئی ہوگی، کیا اس نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ جب اس بچے کو اغوا کر کے پنجاب لے کے جائے گا تو ایک اندازے کے مطابق کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنی تھی اس نے؟ اس کا یہی خیال تھا کہ میں وہاں پنجاب پہنچ کے پھر گھر والوں سے رابطہ کروں گا، اور کم سے کم میں 10 لاکھ روپے تو ان سے ڈیمانڈ کروں گا، کیونکہ 10 لاکھ میں سے اس کو 7-8 لاکھ روپے اس کو مل جانے تھے۔ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے کہ پتہ نہیں ماضی میں بھی اس نے کوئی اس طرح کی کاروائیاں کی ہوں، بچے اغوا کیے ہوں؟ ابھی مزید تفتیش جاری ہے، ویسے ابھی وہ ہم چیک کر رہے ہیں، اور یہ پھر بعد سامنے آ جائے گی کہ اس کا سی آر او ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، پولیس نے اس گرفتاری کے بعد کتنے لوگوں پہ مقدمہ درج کیا؟ کیا اس ملزم کے ساتھ اس کے دیگر ساتھی بھی تھے، اور کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ اچھا، اس ایف آئی آر کے اندر 2 مزید اور جو ہے وہ سسپیکٹس کو نامنیٹ کیا گیا ہے، ثنا اور اس کے میاں کو، حنیف تنولی کو، لیکن وہ ہم مزید تفتیش کر رہے ہیں اور ان کا ہم رول دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ اور دفعات تو 364 اے ہی ہے، اور اس کی تقریباً 7 سال سزا ہوتی ہے۔ یہ اغوا برائے تاوان کی؟
जी ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि ये जो ज़ाहिर-सी बात है मासूम बच्चा है 2 ढाई साल का, इसने ज़ाहिर-सी बात है अपने पैसों के चक्कर में इस बच्चे को अगवा किया। छोटे मासूम बच्चे को माँ-बाप की जान होती है बच्चे के अंदर। तो ज़हन तो इसका यही था कि मैं बच्चा अगवा करूँगा, माँ से और बाप से राब्ता करूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं तड़पेंगे। तो प्लानिंग तो इसने किसी बड़ी अमाउंट की या बच्चे को दूर लेके जाने की, पंजाब ले जाता, फिर जिस तरह आप बता रहे हैं नशेई आदमी है, वापस पता नहीं आता ना आता, उससे आगे भेजा। तो एक मतलब एक बड़ा जो है वो वाक़या होने से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही ये बच्चों के हवाले से हम खुद इतने जो है वो अ, उनको सीरियस लेते हैं केसेस को, उसकी वजह ये है कि वो एक तो बच्चे ना सही तरह बोल सकते हैं, ना कुछ बता सकते होते हैं, और उनके साथ अक्सर कुछ ना कुछ अनहोनी या एक वाक़यात होते रहते हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि जल्दी जो है उनको रिकवर करवाया जाए और सेफ़ली रिकवर कराया ये जाए। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का एग्जैक्ट कौन सा इलाका है जहाँ पर ये बच्चा अगवा हुआ था? ये सईदाबाद का एरिया है।